حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ. مورخین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بادشاہ بابل کا بادشاہ تھا جس کا نام نمرود بن کنعان بن قوس بن سام بن نوح تھا. یہ شخص پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا کیونکہ علماء کے قول کے مطابق 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، جن میں سے 2 مومن شخص تھے. 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے. مومن کون تھے؟ مومن ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام تھے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور کافر نمرود اور نصر ہیں، انہوں نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی. علماء فرماتے ہیں کہ نمرود مسلسل 400 سال بادشاہ رہا، مسلسل 400 سال تک حکومت کی ہے. اس نے شرکسی، ظلم، تکبر، ہر راستہ اختیار کر لیا. آخرت کے بجائے دنیا کو پیش نظر رکھا. جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے انکار کر دیا. جہالت کی وجہ سے، گمراہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خالق ہونا انکار کر دیا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث کی، مناظرہ کیا، اور اس نے اپنے رب ہونے کا جو دعویٰ کیا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب میرا وہ ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب زندہ کرتا ہے اور میرا رب مارتا ہے. میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی کا. تو اس نے کہا انا احیی و امیت، کہ میرا رب بھی، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں. یعنی اس کے سامنے 2 آدمی پیش کیے گئے نمرود کے سامنے، جن کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا. اس نے ایک کو قتل کر دینے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا. اس طرح اس نے یہ فریب دیا کہ اس نے ایک کو موت دی اور دوسرے کو زندگی بخشی. حالانکہ اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں تھا اور نہ اس کا موضوع مناظرہ سے کوئی تعلق تھا، بلکہ یہ ایک بیکار بات تھی جس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل پیش کی جس سے نہایت واضح طور پر خالق کا وجود اور نمرود کے دعوے کا بتلانے ثابت ہو جائے. اس کی وجہ سے اس نمرود جو ہے لاجواب ہو جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل پیش کی. ارشاد فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہذا اسے مغرب سے نکال دو، اسے تم مغرب سے نکال دو. یعنی سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے جسے اسے پیدا کرنے والے، چلانے والے نے مقرر کر رکھا ہے. اگر تو ہی زندگی اور موت کا مالک ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، تو زندہ کرتا ہے، تو موت دیتا ہے، تو چلو ایسا کرو اس سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا دو. کیونکہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہوتا ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے منع تھوڑی کیا جا سکتا، نہ مغلوب کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ ہر چیز پر غالب ہوتا ہے اور ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہوتی ہے. اگر تیرا دعویٰ سچا ہے تو تو یہ کام بھی کر دے، ورنہ ثابت کر دے کہ تیرا دعویٰ غلط ہے، جھوٹا ہے. حقیقت یہ کہ تجھے معلوم ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا. تو اس قدر عاجز ہے، تو اس قدر عاجز ہے کہ ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتا. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جاہل اور عاجز ہونا واضح فرما دیا. لہذا اس کے پاس جواب میں کہنے کو کچھ نہیں رہا، اس کا منہ بند ہو گیا. کیا جواب میں دیتا؟ تو اللہ فرماتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. یہ سن کر کافر پریشان ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا. ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان یہ مناظرہ اس دن ہوا تھا جس دن ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے تھے. اس سے پہلے ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا. جس دن وہ اکٹھے ہوئے اسی دن یہ مناظرہ بھی واقع ہوا. زید بن اسلم سے روایت ہے کہ نمرود نے اشیاء خرد کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا تھا. لوگ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس جاتے تھے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ غلہ لینے کے لیے چلے گئے. اس وقت
اس سے پہلے دونوں کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، بس اسی دن ہوئی تھی جس دن ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے تھے، وہ مناظرہ ہوا تھا۔ اس کے بعد غلہ لینے کے لیے جب ان کے پاس پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے نمرود نے انکار کر دیا۔ آپ اس کے پاس آئے تو آپ کو غلہ نہیں دیا، اس نے نمرود نے غلہ نہیں دیا۔ جب آپ گھر کے قریب پہنچے تو دونوں بوری میں مٹی بھر لیے اور دل میں سوچا کہ جب میں گھر میں پہنچوں گا تو گھر والے مطمئن ہو جائیں گے، یہ سوچ کر بورا میں مٹی ڈال لیے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے بورے کو اتار دیے اور خود سو گئے۔ آپ کی زوجائے محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام اٹھ کر بوریوں کے پاس آئیں تو دیکھا کہ عمدہ غلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کھانا تیار کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو بیوی نے فرمایا جو آپ لائے تھے اسی سے میں نے تیار کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے معجزانہ طور پر عطا فرمایا ہے۔ زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ظالم بادشاہ نمرود کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے ایمان لانے کو کہا، یعنی انسانی شکل میں فرشتہ آیا کہ بھائی ایمان لے کر کے آ جاؤ۔ اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے دوبارہ دعوت دی کہ بھائی ایمان لے آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر، توحید کو مان لو۔ پھر اس نے انکار کر دیا۔ تیسری بار ایمان کی دعوت دی تو پھر اس نے انکار کر دیا۔ تب فرشتے نے کہا آدمی کی شکل میں جو تھا، کہا ایک کام کرو پھر تم اپنے لشکر کو جمع کرو، میں بھی اپنے لشکر کو جمع کرتا ہوں۔ طلوع آفتاب کے وقت نمرود نے اپنی تمام فوجیں جمع کر لی۔ طلوع آفتاب کے وقت نمرود نے اپنی تمام فوجیں کو جمع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے مچھر بھیجے کہ سورج مچھروں کے اونٹ میں چھپ گیا۔ اللہ نے لشکر والوں پر مچھر کو مسلط کر دیے۔ مچھر نے ان کا گوشت اس طرح کھا لیا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئی تھی، گوشت کو مچھروں نے کھا گیا۔ پھر ایک مچھر بادشاہ کے ناک میں داخل ہو گیا۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے اسے 400 سال عذاب میں مبتلا رکھا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نمرود کو پہلے 400 سال تک حکومت دی، بادشاہت دی، سلطنت دی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے پاس ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ توحید کی دعوت دو، ایمان لے کے اللہ کی وحدانیت پر، لیکن اس بادشاہ نے جب انکار کر دیا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھر کے ذریعے سے اسے 400 سال تک عذاب میں مبتلا کرا۔ چنانچہ اس کے سر پر ہتھوڑے مارے جاتے تھے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، دنیا بھی برباد ہوئی۔